یہاں تک تاریخ لکھتی ہے کہ دشمن اتنی سزا دیتا تھا اہل بیت کے چاہنے والوں کو، اور غصہ وہ اس لیے کرتا تھا کیونکہ ان کے چہروں کو مایوس نہیں کر پاتا تھا۔ مولا کا صحابی 120 تازیانے لگائے حاکم نے، لیکن دیکھا اس کا چہرہ مرجھایا نہیں، ابھی بھی اس کے چہرے پہ خوشی ہے۔ اس نے غصے میں پھر کسی اور کو بلایا، پھر 100 کوڑے لگوائے، صرف اس لیے کہ اس کا چہرہ مرجھا جائے، اس کا چہرہ ابوس ہو جائے، لیکن ان کے چہرے پہ خوشی۔ جناب جبیر، سعید ابن جبیر، حجاج ابن یوسف نے بلایا، یہ وہ مولا کا صحابی ہے جو 2 دن میں یعنی 2 رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، قاری قرآن، عاشق قرآن۔ حجاج ابن یوسف نے بلایا، سعید ابن جبیر۔ حجاج کے دربار میں اس ظالم حاکم کے سامنے سعید کو کھڑا کیا گیا، کہا بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام سعید ہے۔ کہا نہیں، بولو تیرا نام شقی ہے۔ کہ میں کیسے بولوں، میرا نام رکھا گیا ہے سعید۔ پھر کہا نہیں، تیرا نام سعید نہیں ہے، تو شقی ہے کیونکہ علی کا عاشق ہے۔ کہ میرے سوال کا جواب دے۔ کہ کون سا سوال؟ کہ یہ بتا، علی کو افضل مانتا ہے یا خلفاء کو افضل مانتا ہے؟ تو جناب سعید نے کہا جو اللہ کی دربار میں افضل ہے وہی میری دربار میں افضل ہے، جو اللہ کی دربار میں کمتر ہے وہ میری دربار میں کمتر ہے۔ کہ سیدھا جواب دے، بات کو گھما نہیں، علی کو افضل مانتا ہے یا خلفاء کو افضل مانتا ہے؟ کہ بتا تو رہا ہوں، جو اللہ کی دربار میں عزیز ہے وہ میری دربار میں عزیز ہے، جو اللہ کی دربار میں ذلیل ہے وہ میری دربار میں ذلیل ہے۔ کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ کہ جس طرح مجھے قتل کرو گے اللہ کرے تو بھی اسی طرح مرے۔ کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری بد دعا مجھے لگ جائے گی؟ کہ میرا کام ہے دعا کرنا، لگے یا نہ لگے۔ کہ بس اتنی دعا میں ضرور کروں گا۔ جناب سعید نے کہا کہ اے کاش تیرے ہاتھوں سے یہ آخری قتل ہو جو تو علی کے چاہنے والے کا کر رہا ہے۔ میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں، خدا یہ تو میری دعا قبول کرے گا کہ اگر میں مارا جاتا ہوں تیرے ہاتھ سے، وہ آخری بندہ ہوں جسے مارا جا رہا ہے۔ اس نے توہین جناب سعید کرنے کے لیے کہا کہ اس کو قبلے کے رخ کھڑا کیا جائے اور اس کا سر قلم کیا جائے۔ کہ جیسے قبلے کی طرف رخ کیا اور جب تلوار چلانا چاہتے تھے، جناب سعید نے قرآن کی آیت پڑھی، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا، قرآن کی آیت پڑھی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ جیسے اس نے آیت سنی کہ اس کا سر قبلے سے ہٹاؤ، دوسری طرف جا کے اس کو ذبح کرو۔ جناب سعید کو گھمایا، پھر مسکرا کر آیت پڑھی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی چہرہ کرو گے وہاں پروردگار عالم ہے۔ اس نے کہا اس کو زمین پر لٹا کے اس کا سر قلم کرو، اور جب جناب سعید کو زمین پر لٹایا گیا تو پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی، تجھے اسی مٹی سے بنایا گیا ہے اور اسی مٹی میں ملایا جائے گا۔ اس نے دیکھا سعید کے چہرے سے خوشی جا ہی نہیں رہی ہے۔ یہ کون سی خوشی ہے؟ یہ تمسک ولایت اہل بیت کی خوشی ہے۔ وہ شہادت کو اپنے لیے غم نہیں مانتے تھے، خوشی مانتے تھے۔ اس اصحاب امام کا سر قلم ہوا، لیکن تاریخ لکھتی ہے سعید کی دعا قبول ہوئی۔ ودن 15 ڈیز، 15 دن میں حجاج کو ایک ایسی بیماری ہوئی جس بیماری کا کسی حکیم کے پاس علاج نہیں تھا۔ اندر بدن میں سردی محسوس کرتا تھا اور بدن کے باہر اسے گرمی اور جلن محسوس ہوتی تھی کہ لوگ کہتے ہیں چیخ چیخ اور مالی یا سعید، اے سعید میری جان چھوڑتے کیوں نہیں؟ اے سعید تمہاری بددعا مجھے لگ گئی ہے، ایسی بیماری ہے میں جی نہیں پاتا۔ اس کے سپاہی کہتے تھے یہاں سعید نہیں ہے، کہتا نہیں مجھے خوابوں میں نظر آتا ہے اور اسی بیماری میں یہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایک طرف وہ دشمن علی ہے جو بلب بلب کے دنیا سے جا رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کا سر کاٹا جا رہا ہے لیکن چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ یہ خوشی اصحاب امام حسین کے پاس تھی۔ آج اگر ہماری زندگیوں میں یہ خوشی آ جائے، آج یہ فرح آ جائے، آج دنیا میں ڈپریشن کا کوئی علاج نہیں ہے، دنیا میں انزائٹی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کتنی سائنس نے ٹیکنالوجی کر لی، لیکن ہمیشہ کوئی ڈپریشن کا مریض ہے اسے گولی دیتے ہیں کہ آپ جا کے سو جائیے، اسے نشے کی گولیاں دی جاتی ہیں۔ لیکن یہ فرح اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ فرش عزا امام حسین سے آپ کو ملتی ہے۔ دنیا کی ایک قوم بتاؤ جو رونے کے بعد خوش ہوتی ہو۔ یہ مکتب علی نے، اللہ نے حسین کے آنسو میں ایسا سکون رکھا ہے کہ رونے کے بعد بڑے سے بڑا بوجھ ہو انسان کے دل سے اتر جاتا ہے۔ یعنی شیعہ ترستے ہیں رونے کے لیے، کس پر؟ حسین ابن علی پہ رونے کے لیے۔ ارے دنیا ہنسانے کے پیسے دیتی ہے لیکن یہ قوم رونے کے لیے ترستی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو خدا نے آپ کو عطا کی ہے۔ آپ کبھی امام حسین کی زیارت پہ یقیناً اس مجمع میں ہر بندہ گیا ہوگا، جب ذریعہ حسین کو دیکھتے ہو اس خوشی کو محسوس کیا کرو، یہ جنت والوں کی خوشی ہے۔ اب معصوم فرماتے ہیں اگر چند چیزوں کا انسان خیال رکھے، فکری طور پر، عبادی طور پر،
عملی طور پر اخلاقی طور پر تو انسان کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا. دنیا کے پاس علاج نہیں لیکن مکتب اہل بیت کے پاس علاج ہے. اگر شہدائے کربلا کے طرح خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ صفات اپنے وجود میں پیدا کرو, دنیا بھی آباد آخرت بھی آباد ہو جائے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.